الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اقوام کی تاریخ مسلسل انقلابات کی ایک داستان دراز ہوتی ہے۔ تحریک پاکستان کی انقلابی تاریخ کو اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے شعوری انقلاب کو قائد اعظم نے عملی جامہ پہنا کر مسلمانان ہند کی زندگیوں کے سفینہ طیب کو انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کے خونی طوفانوں سے بچا کر ساحل مراد پر لا کر کھڑا کر دیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج 71 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں۔ ہر ذی شعور اس بات سے واقف ہے کہ اس دوران اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ عزیز دوستو، مگر ان تمام حالات کے باوجود ایک مسلمہ حقیقت کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ پاکستان کے کسی پسماندہ علاقے میں چلے جائیں جہاں غربت کا دور دورہ ہو اور مٹی کے بنے ہوئے گھر ہو، وہاں آپ مٹی میں کھیلنے والے کسی بچے سے سوال کریں، آپ اس سے پوچھیں جس نے ابھی ٹھیک سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا ہوگا، آپ اس سے سوال کریں کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ بچہ سرخ رخساروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک کے ساتھ جواب دے گا، میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا۔ اس کی زبان تو یہ جملے کہے گی مگر اس کا دل یہ نغمے الاپ رہا ہوگا، اے وطن تیری تاریخ راتوں میں اجالا کر کے چھوڑوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اس وطن عزیز کی محبت میں ایک کم سن بچے کے یہ جذبات ہیں تو پھر ہم نوجوانوں کو کس حد تک آگے جانا چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک وسیع اور فراخ نسب العین موجود ہے جس کی منزل اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور مومن کا تو شعرۂ عاشقی یہ ہے کہ جب تک عشق کی منزل نہ ملے وصل کی طرف بدستور باقی رہے۔ اس کے رقص بسمل کا تماشا دیکھنے کو پورا جہاں امڑ آئے اور کشتگان محبت کی قطاریں لگی ہوئی ہوں، اور ہم نے تو جس محبوب آقا کی غلامی کا دم بھرا ہے ان کی محبت تو کبھی بھی حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیتی۔ آؤ حرکت اور عمل کا ایک نیا دور شروع کریں، معاشرے میں ایک نیا عزم، نیا ولولہ، نئی لگن پیدا کر کے دنیا کو پھر سے حیران کر دیں اور اس دنیا کو بتا دیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ گلستان اندلس کی بہاریں، مہاراشٹر کے بیابان، دجلہ و فرات کی نہریں، عرب کے ریگستان، قرطبہ کی جامع مسجد کے وہ ستون اثر نو ان نوجوانوں کی محنتوں کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کی یاد تازہ کر لیں۔ آج ہر نوجوان اپنے گھر کو یہ مقصد عظیم لے کر جائے، اے وطن تیری تاریخ راتوں میں اجالا کر کے چھوڑوں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا دار، اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، خوددم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ قرآن بھی گواہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کامل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی شمع اگر دلوں میں روشن ہو تو وہ دن دور نہیں جب اس وطن عزیز کی تاریخیاں چھٹ کر اجالا میں بدلیں گی۔ علامہ اقبال کے شعر پر اختتام کر رہا ہوں۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اے وطن تیری تاریخ